حسب الذین فی قلوبہم مرض، مشرکین جا کے منافقین کہا کرتے تھے نا کافروں کے سامنے کہ ہم تو بعض چیزوں میں ہم تمہیں فالو کریں گے، چپ کے کہا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بہت پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، اور چونکہ چھپے ہوئے دشمن تھے، یہ چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے، اس کی سازشوں سے نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کو یا نبی کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ہم دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں؟ تو اللہ نے ان کو دھمکی دی، فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کے عداوت کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اخراج کا اصل معنی تو ہوتا ہے نکالنا، لیکن جب کوئی چیز نکل کے آتی ہے تو ایکسپوز ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس لیے اخراج کا معنی ظاہر بھی کیا جاتا ہے. جیسے آل عمران میں تھا نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی ہو، دنیا میں لائی گئی ہو. یعنی پوری دنیا میں ہم نے اہل اسلام کو نمایاں کیا ہے، ظاہر کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے ہم نے اس کو. تو وہاں بھی اخرجت کا لفظ ہے، تو یہ نہیں کہ کہیں گھر سے نکالا ہے اللہ نے یا کہیں آسمان سے نکال کے اللہ لائے، وہاں بھی نکالنا ظاہر کرنے کے معنی میں ہے. یعنی حقیقی معنی، اخراج کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے. اخراج کا لفظ اظہار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اظہرہ ہی آ جاتا ہے، اخراج کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، کہ چھپی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پبلک کے سامنے نکال کے لے آئیں، تو پھر وہ بھرپور طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے عداوت اور ان کے دلوں کی جو دشمنی ہے مسلمانوں سے، کیا اس کو ظاہر نہیں کرے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ کر دے گا ظاہر. پھر کیسے ظاہر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے نبی ہم چاہیں تو ہم آپ کو یہ سارے منافقین دکھا دیں، ایک ایک کا نام، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. بعضوں کے نام تو اللہ نے بتا بھی دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ ان کو خود ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے. یہ بھی حکمت ہے، دیکھیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا نا، تو اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین کو علامتوں سے پہچاننا ہے. ہر دفعہ وہی تھوڑی آئے گی، خواب تھوڑی آئیں گے یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان جائیں گے. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں، چاپلوس بہت ہوتے ہیں، باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، تو اس کو فراست کہا جاتا ہے. تو جس میں فراست ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا بعض ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ 10 منٹ میں کسی بندے کے ساتھ بیٹھیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. حقیقت ہے، ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھیں کہ ان کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کئی سال بھی کسی کے ساتھ گزارے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 1 نمبر ہے یا یہ 2 نمبر ہے. ایسے غبی اور بے وقوف بھی ہیں دنیا میں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی آپ ان کو ان کے گیٹ اپ سے، ان کے علامات سے پہچان لیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو ان کی بات کے لحن سے، لحن انداز تکلم سے تو پہچان ہی لیں گے. انداز تکلم کا کیا مطلب؟ منافقین باتیں بہت دیکھیں، جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کو بڑے دعوے نہیں کرنے پڑتے، بہت بڑے، اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے بھائی یہ محبت کرتا ہے. اور جس کا عمل زیرو ہوتا ہے نا، اس کو یہ شو مارنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، جیسے بدعتیوں کو دیکھ لیں نا آپ. نبی صلی اللہ، جو صحیح معنی میں بدعتی ہیں، نبی کی ایک بات نہیں مانتے، وہ ساری چیزیں نبی کی مرضی کے خلاف، لیکن باتیں نبی کی محبت میں ایسی ہوں گی، ایسے عشق رسول کی باتیں ہوں گی، آپ کو لگے گا ان سے بڑا عاشق اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں. وہ باتیں کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ عمل میں زیرو ہیں. تو یہ ہے لحن قول. اللہ فرماتے ہیں لحن القول. یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، دفتروں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، ہر ایک محکمے میں ہوتا ہے کہ باس کی چاپلوسی کرنے والے، باتیں بڑی بڑی کرنے والے. اور میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت کچھ اس میں کھل سکتا ہے ہمارے سامنے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. دیکھیں اس میں یہ بھی داخل ہے منافقت میں نا، کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے. یہ بھی لحن القول اور بسیماہم میں داخل ہے کہ جو آپ ہو وہ نظر آؤ نا. آپ کیوں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں اور ایسے غریبوں والے سٹائل میں آپ رہنا شروع کر دو؟ یہ ساری چیزیں صورتاً تواضع لگتی ہیں، حقیقتاً میں یہ نفاق ہے.
تو جو ہو انسان جو ہو وہی نظر آنا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ اپنے گناہ لوگوں کے سامنے آپ ظاہر کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ کہ خام خواہ کی جو شو بازیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں ارب پتی ہیں لیکن کپڑے ایسے پہنیں گے آدمی کا دل چاہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے، وہ صرف شو مارنے کے لیے کہ ہم امت کے درد ہمارے اندر بہت ہے کیونکہ امت جو ہے وہ اس وقت غربت اور مہنگائی میں، تو ہم کیسے اچھے کپڑے پہنیں. ویسے وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیکن قوم کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہماری قوم کو صاف لوگ، ایک نمبر لوگ پسند نہیں ہیں، ایک نمبر آدمی پسند نہیں ہے ہماری قوم کو. تو فراست والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک نمبر لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو جن میں ملمہ سازی نہ ہو، دو نمبریاں نہ ہو. تو یہی منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں اور زبان گھما گھما کے باتیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو ضرور ان کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے منافق کون ہے اور مخلص کون ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پھر اللہ نے ایک اور طریقہ بتایا کہ ہم کیسے ایکسپوز کریں گے، نمایاں کریں گے منافق اور مومن کو. ایک طریقہ تو بتا دیا اللہ نے کہ آپ کو ان کی علامتوں سے پتہ چل جائے گا. دو نمبر لوگوں کی کچھ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں اور بات چیت کا مخصوص انداز ہوتا ہے دو نمبر لوگوں کا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، یعنی جہاد میں صبر کرتا ہے. اللہ کے جو احکام ہیں، جو مشکل احکام ہیں، ان پہ کون صبر کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، یعنی ظاہری طور پہ جان لیں گے، حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے. عمل کر کے بھی ہم نکھار کے سامنے لے آئیں گے. اس سے بھی منافق اور مومن کا فرق تمہیں پتہ چل جائے گا. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے احوال کو جانچیں گے. یہ اللہ کی عادت ہے کہ ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ پھر اللہ آزماتے ہیں کہ تم اس ایمان کے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ. اب اللہ کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ سارے مسائل تو انہوں نے پیدا کیے تھے. بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے، پھر احد میں آگے لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، لن يضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ منافقین کو بتانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو جہاد نہیں کر رہے نا اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہو تو یہ کافر اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں بھی دیکھیں اللہ نے اپنے دین کو اپنی ذات سے تعبیر کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے گزر چکا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب اللہ کے دین کی مدد؟ گویا اللہ کے دین کی مدد کو اللہ اپنی مدد قرار دے رہا ہے ترغیب دینے کے لیے. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. یہ کیا مطلب؟ اسلام کو نقصان نہیں ہوگا. تو منافقین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ غالب اسلام نے ہی آنا ہے، تو تم جو کفر کی طاقت اور شوکت کی وجہ سے اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور ان کی طرف مائل ہو رہے ہو تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کو یعنی ان کی کوششوں کو ضائع کرے گا. کافر جو بھی اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان کی کوششیں، یہ سب برباد ہونے والی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، لہذا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اس کے رسول کی پراپر اطاعت کرو، کافروں کی باتوں میں نہ آؤ، منافقوں کی باتوں میں نہ آؤ. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع بھی مت کرو.